انہوں نے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت کو جو مشق بنایا ہوا ہے. ہر علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, آپ ہیں, بیرسٹر گوہر بھی اس سے گزرے ہیں, علی محمد خان بھی اس سے گزرے, شاندانہ گلزار بھی گزری, اسد قیصر بھی گزرے اس سے, اسد قیصر ہیں, باقی خیر ہیں پنجاب کے لیے. کبھی انہوں نے سوال نہیں اٹھایا کہ جی 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بنے ہوئے. کبھی 200 لوگ اس نے لاہور سے یا پنجاب سے نکالے ہیں. کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی کارکردگی پہ بھی کوئی روشنی ڈال دیں. پارٹی کو تو خان نے احتجاج کیوں نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ انہی کے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کا ٹاسک یہ ہیں. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پرینک ہوا کہ جی عالمگیر خان کو یہ بتایا گیا نا. ایک بات اور, خان کے پاس جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا, جاتے ہوئے بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بات کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی ہے. اور جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہے. میں آپ کو تازہ ترین مثال دوں, علی بخاری صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ جناب ان کو کہا یہ کہ جناب آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے. جب خان صاحب نے کہا کہ مشال یوسفزئی جو ہے سینٹ کی ہماری کینڈیڈیٹ ہوگی, جو چیف منسٹر ہیں علی امین خان, اسی نے نکالا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی ہوگی, لیکن خان کا حکم تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس کو سینیٹر بنانا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب کو بلایا کے پی ہاؤس میں اور کہا گیا یہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی ہے. پھر انہوں نے جو سینٹ کے جو کینڈیڈیٹ تھے, کس نے کہا کہ اناؤنس نہیں کرنے؟ علی امین نے کہا؟ نہیں, محترمہ علیمہ خانم نے کہا تھا بیرسٹر صاحب کو کہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی ہے. اس نے جواب دے دیا کہ یہ خان کا حکم ہے, میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں. جب سینٹ کے جو بھی امیدوار جو اب سینیٹر بن گئے ہیں یہ بھی اناؤنس نہیں کرنے ہیں, غلط ہے یا درست ہے, لیکن خان نے کہا کہ ان کو اناؤنس کر دو, بعد میں اناؤنس ہو گئے. یہ ایک فیصلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں پارٹی کو رجواڑا بنا دیا ہے سوشل میڈیا اور جو ان کے سرپرست ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو ہیں اگر کوئی سوچ لیں, جو بھی سنجیدہ ذہنوں کے لوگ ہیں, آپ نے گزشتہ 2 سالوں سے پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوایا ہے, آپ نے خان کے لیے مسائل بنائے, آپ نے پارٹی کے, اب پی ٹی آئی کا کوئی ایک لیڈر بتا دے ماں سوائے سلمان اکرم راجہ. یہ صرف سوشل میڈیا پر تو نہیں ہوتا, یا کوئی کامن لوگ تو اٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے, یہ تو خان صاحب کا جو اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ٹویٹر ہینڈل بھی انہی لوگوں کے پاس ہے نا. خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا. خان صاحب کو میں نے عرض کیا نا, خان صاحب کو بہت کچھ جھوٹ بولا جاتا ہے. خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی یہ بات آگے کرو, اس میں خیانت ہوتی ہے. وہ بات جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کی جاتی ہیں. بالخصوص گزشتہ 7 ماہ کے اندر, مارچ سے لے کر آج تک, خان کے جتنے بھی بیانات آئے ہیں اس میں آدھے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. تو خان صاحب مفاہمت چاہتے ہیں سر, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ سوال جو ہے اس کا جواب میں ہاں میں دوں گا, کیونکہ آج سے 2.5-3 سال قبل جب میں 9 مئی کے بعد نکلا تو میں نے خان کو کہا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ یہ گالم گلوچ پڑتی ہے افواج پاکستان کو, تو خان نے کہا اس کو روکنا ہے. اور انہی کی ہدایت کے تحت میں نے کنونشن اور جلسوں میں افواج پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوانا شروع کیے. یہ خان کی یہ سوچ ہے نا کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ جو ہے مخاصمت رکھیں. معاملات کس نے بگاڑے ہیں؟ جب بھی ہماری بات کہیں پر تھوڑی سی بننی شروع ہو جاتی ہے. مرد صاحب یہاں پر ایک اور میرا سوال ہے سر, فوج کے خلاف نہیں لیکن فوج کے سربراہ کے ساتھ, کیونکہ فوج کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتے ہیں اس طرف ساری فوج دیکھتی ہے. تو فوج کے سربراہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ بھی لکھنا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا اور پھر اس کے بعد فوج کے ساتھ مفاہمت کی امید رکھنا, یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ خان کے جانب سے کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ہیں کوئی کمپین ہو. یہ جو ان کے نام پہ ہو رہا ہے, چاہے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہو رہا ہے یا اس کی پارٹی کے پرچم پیچھے لگا کے ایکس پہ یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہو رہا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے خان کو نکلنے نہیں دینا ہے. جو نقصان انہوں نے کیا ہے, دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی ہی کارستانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو غدار بنا. نام بتائیں سر ان کے, کون نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں؟
یہ تمام لوگ جو میں نے نام گنوائے یہ سب علیمہ خان نہیں، یہ علیمہ خان جو ہیں، دیکھیے علیمہ خان پہلے یہ والے نام والی بات کلیئر کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات پر آئے گا. علیمہ خان صاحبہ نہیں چاہتی؟ نہیں، میں سلمان اکرم راجہ نہیں چاہتے؟ سلمان اکرم راجہ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. حیدر مہدی، عادل راجہ یا ڈاکٹر معید پیرزادہ یا شہباز گل، آپ ذرا ان کے ولاگ تو سنیں نا، جنگ کے دوران ان کے ولاگ سنیں. یہ پی ٹی آئی کی چاپ انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور سارے ان کے بیانیے جو ہیں یہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی اسٹیٹمنٹ کوئی اتنی قابل قبول تو نہیں تھی. وہ تو یہ فرما رہی تھی اسی دوران میں کہ یہ مودی کے ساتھ باقاعدہ طور پر کوئی ڈیل ویل ہوئی ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے ایسے ہی بیانات نے خان کی جو حالت زار ہیں اس کو مزید دگرگو کیا ہوا ہے، اور ایسے بیانات اپنے تئیں دیے جاتے ہیں. بہت سے ماضی میں بھی اور حال ہی میں ایسے بیانات لوگ دے جاتے ہیں اور ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں خان کو. خان کے فرشتوں کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بین، اس کا ترجمان یا اس کے سوشل میڈیا کے لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ 3 کام کر رہے ہیں. نمبر 1، لوگوں سے پیسے جو ہیں ایکسٹارٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، خصوصاً جو بھی سرمایہ دار ہوتے ہیں. خصوصاً پنجاب میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹھگا، اور جناب علی کہ ہم آپ کو غدار بنا دیں گے، آپ کے پیچھے ولاگ کر دیں گے، آپ پہ الزام تراشیاں، اور مجھے علم ہے کس نے کس کو کیا. یہ انہوں نے پیشہ بنا لیا. ٹھگا سے کیا مراد آپ کا؟ ٹھگنا کے مطلب یہ پیسے لیتے ہیں. یہ حیدر مہدی جو ہیں، اس نے خود مطلب آج سے جب اس نے پہلا میرے خلاف پروگرام کیا تو اس سے پہلے یہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ نے مجھے $4000 بھیجنے ہیں. وہ کس کا میں بھیجوں بھائی؟ یہ عادل راجہ جو ہیں سارا دن خیرات مانگتا ہے، چندوں کے نام پہ لوگوں سے پیسے ایکسٹارٹ کرتا ہے. اور پھر آگے دیکھیں یہ عمران ریاض اور مرد صاحب یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا آپ $4000 بھیجیں ورنہ آپ کے خلاف پروگرام کریں گے. تو کر دیا اس نے. میں نے کہا کرو. یہ جو عادل راجہ ہیں، یہ آپ کی 1-on-1 بات ہوئی. میں آپ کو الفن کہتا ہوں، عادل راجہ کیوں میرے خلاف ہوا. اور آج جو میں بات کرتا ہوں، لندن یا UK کی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ میں بات جو کر رہا ہوں اس کا وجود ہے. ہوا یہ کہ میں لندن گیا، عادل راجہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی خان کی رہائی کے لیے $1 ملین پاؤنڈ ڈونیشن جو ہے اس کی اپیل آپ نے کرنی ہے. میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، اس وقت پی ٹی آئی میں بڑا نام تھا، اور اوورسیز جو ہیں بڑا پسند کرتے تھے. تو یہ جو ہماری UK کی تنظیم ہے، اس وقت جو صدر تھے عمران خلیل، چیکو بائی، ان سب نے ایک کھانا کیا میرے لیے، اور اس میں پوری KP کی قیادت آئی. وہاں پہ یہ میٹر ڈسکس ہوا، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پیسے کس لیے جمع کرنے تھے کہ جی جنرل عاصم منیر کے خلاف ہم نے کیمپین کرنی ہے وہاں پہ، نہیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانا ہے. تو وہاں یہ چیز ڈسکس ہوئی. میں نے عمر ایوب خان سے بات کی، پارٹی کی قیادت سے بات کی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ عادل راجہ جو ہیں یہ پیسے ہتھیانے کے چکر میں مجھ سے ڈونیشن کی اپیل کروا کے اس نے خود یہ وکیل بھی ڈھونڈے ہوئے تھے، ڈاکا کا کوئی وکیل تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. تو لہٰذا میں نے انکار کر دیا کہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتا ہوں. عادل راجہ میرے پیچھے شروع ہو گیا. تو لہٰذا ان کی، اور وہ ڈونیشن جو مانگ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں آنی تھی. نہیں، وہ اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، پے پال دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بڑا جنرسلی ڈونیشن دیتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو 1-2 مثالیں دی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ سادہ لوگ جو ان کے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے ہر جھوٹی بات پہ جو ہیں واہ کرتے ہیں، یہ ذرا 9 مئی کے آپ عادل راجہ کے اس کے اس روز یہ لائیو میراتھن ٹیلی کاسٹ تھی اس کی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو کہتے ہیں جی ایس کیوں پہنچے، آگے سے کہتا ہے فلاں بٹالین پی ٹی آئی کے سپورٹ میں نکل آئی. یعنی وہ بغاوت کا سما پیدا کر رہا تھا. اور وہ یعنی یہ کام تو یہاں بیٹھی قیادت بھی کر رہی تھی مروت صاحب. نہیں، یہ یہاں پہ اگر کوئی واحد ہے تو کوئی آپ بات کریں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. حیدر مہدی، اچھا یہ عادل راجہ، حیدر مہدی، یہ ڈاکٹر جو ہیں معید،
آپ ذرا سنیں نا, دیکھیں ہمیں سب کچھ قبول ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے, جب آپ کے تانے بانے راہ سے ملیں گے, جب آپ ہندوستان کی جنگ کے دوران جو ہیں آپ ہندوستان کی حمایت میں بیانات داغیں گے اور ویڈیو اور یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. ہاں تو یہ ہے نا, انہوں نے خود کی تانے بانے رو سے ملنا, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. کیا بڑی بات ہے, آپ کو شاید بھول گئی ہے نیشنل میڈیا پہ عادل راجہ کے را کے آفیسر کے ساتھ کنورسیشن جو ہے چلائی گئی ہے. یہ میں کیا بڑی بات کر رہا ہوں. آپ نے ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا نام لیا. ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ابھی جو یہ جنگ ہوئی ہے جی, اس پہ اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لینا, وہ کیا فرماتے ہیں. لیکن یہ جو الزام لگا رہے ہیں آپ را سے فنڈ لینے کا یا را کے ساتھ معاملات ملنے کا, یہ بہت بڑا الزام ہے. اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.